السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے لڑکے کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو اپنے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ فائنل ایئر سے ایک سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک سال کے لیے وہ کچھ کرنے لائق نہیں رہتا، بستر پر لیٹنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو اس وقت اس کا پالا کسی ایک ایسے آدمی سے پڑتا ہے جو اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ویڈیو میں بنے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ تو بات ہے سن 1983 کی 1983 کی۔ نینی تال میں کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا ہے اور بی ایس سی ایگریکلچر کا وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب وہ کہیں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو اسے بستر پر ہی لیٹنا ہے۔ ایک سال تک اسے ایسے ہی لیٹے رہنا ہے جب تک وہ اچھی طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو اس دوران اس کی خدمت کرتا ہے ایک ناصر خان نام کا آدمی، اور اس کی خدمت کرتے کرتے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو اسٹوڈنٹ لیٹا ہے کہ اسلام میں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ اگر آپ نے آپ کا مکان اور پڑوسی کا مکان سامنے ہے اور آپ نے اپنی دوسری منزل ڈالنی ہے تو آپ کو اپنے پڑوسی سے اجازت لینی ہوگی۔ اس طرح کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ پڑوسی کو دیتا ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر تلقین کرتے رہے، اتنا انہوں نے مجھے وصیت کی کہ مجھے لگا کہ یہ پڑوسی کو وارث بنا ڈالیں گے۔ تو یہ اخلاق اور یہ حسن سلوک انہوں نے دیکھا، ایک سال تک خود سٹڈی کیا، دیکھا۔ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، وہ جو لڑکا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کوئی کتاب اسلام کی نہیں پڑھی، اسے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے ایک انسان کو دیکھا جو اسلام پر جس کا عمل ہے اور وہ اس کی خدمت کر رہا ہے اور پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو اس انسان کو دیکھا تو اس کے اندر ایک قلق پیدا ہوئی کہ میں جانوں کہ یہ مذہب کیا ہے۔ تو اس نے سٹڈی کیا۔ تو اسی دوران جب وہ ایک سال تک بستر پر تھا تو اس نے اسلام کو سٹڈی کیا اور وہ خود سے اس نتیجے پر پہنچتا ہے، راجپوت گھرانے کا وہ لڑکا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ 1984 میں 1984 میں بی ایس سی فائنل ایئر میں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسلام قبول کرتے ہی اعلان کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کھلم کھلا اعلان کرتا ہے، نام بھی عمر ہی رکھ لیتا ہے۔ تو کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کسی اور کو قبول کرنا ہے تو بتاؤ۔ تو اس کے کہنے پر 7 لوگ اور ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایمان قبول کرتا ہے اس کو مارنے کی دھمکیاں، پیٹنے کی دھمکیاں اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جمع رہتا ہے، وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنی بات سے نہیں ہلتا، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو حالت یہ پہنچتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنا ایک اسلامک دعویٰ سینٹر چلا رہا ہے اور وہ مولانا بن جاتا ہے، وہ لڑکا مولانا بن جاتا ہے، اسلامک دعویٰ سینٹر چلا رہا ہے۔ 1000 لیگل ڈاکومنٹس پریپیئر کرتا ہے، 1000 لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹس پریپیئر کر کے دیتا ہے جو خود سے اسلام میں کنورٹ ہونا چاہتے تھے اپنی خوشی سے، لیکن ان کو لیگل پریشانیاں تھیں، ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ 1000 لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے، جس میں صرف انڈیا کے نہیں بلکہ باہر کے جو لوگ تھے، پولینڈ، جرمنی، سنگاپور، یو ایس اے، انگلینڈ، ان سب کنٹریز کے لوگ بھی ہیں جو اس سے ہیلپ لیتے ہیں اور اسلام میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کا جو دعویٰ سینٹر ہے وہاں سے ایسے بھی بچے نکلتے ہیں جو بعد میں عالم بن رہے ہیں یا حافظ بن رہے ہیں۔ اس کے دعویٰ سینٹر پر ایک لڑکی ایسی بھی آتی ہے جو آئی ایس کی پریپریشن کر رہی تھی، کسی مسلمان سے کبھی نہیں ملی، کسی مسلمان سے کبھی اسلام کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اسلام کو اس نے خود سے آن لائن سٹڈی کیا، اور امید ہے کہ یہ جو صاحب ہیں انہی کے سینٹرز، انہی کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اس نے دیکھی ہوں گی، ان کی جو بایوگرافی ہے وہ بھی سٹڈی کی ہوگی، کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی پڑھا ہوگا، تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح کے جو ہیں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس آدمی کے ہاتھ پر، یعنی کہ وہ آدمی جو خود ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا، وہ اسی قوم کے 1000 لوگوں کو بھی اسلام میں لے کر آتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے اسلام میں آنے کی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں
श्याम प्रसाद सिंह गौतम की, जिन्होंने بدل کر اپنا نام اسلام قبول کرنے کے بعد مولانا عمر گوتم رکھا اور بعد میں مولوی بنے تو مولانا ان کو کہنے لگے مولانا عمر گوتم. تو ایسا آدمی اس قوم کو اور ان لوگوں کو جن کو اسلام سے پہلے ہی بہت نفرت ہے ان لوگوں کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ تو اس آدمی پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا ہے بندوق کی نوک پر. یہ وہ اس طرح کی بیکار کی پروپیگنڈا جس کی کوئی جو وہی گھسی پٹی اسکرپٹ کہ اس نے لوگوں کو اس طرح اسلام قبول کروایا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کا بھائی جو کسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر آمادہ تھا وہ آج کہہ رہا ہے کہ وہ زبردستی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ زبردستی پر اتر آیا ہے, لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتا ہے. وہ یہ بات کہہ رہا ہے جو خود زبردستی پر اترے ہوئے تھے کسی دور میں. وہ آدمی جو زبردستی کسی سے اپنے معبود کے بارے میں نعرے لگواتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں اور پھر بھی اتنا کچھ زبردستی کرنے کے بعد بھی اسے اپنے مذہب میں بدل نہیں پاتے یا اس کے بعد ناکام لوٹ جاتے ہیں, وہ لوگ بھی آج زبردستی کے الزام لگا رہے ہیں. حد کی بات ہے کہ وہ لوگ جو خود زبردستی کر رہے ہیں وہ آج الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کروایا جا رہا ہے. زبردستی آج کون کس سے کر سکتا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اور ایسے آدمی کو جیل میں ڈالے جانے کا اور ان پر اس طرح کے الزام لگائے جانے کا سب سے زیادہ دکھ ان لوگوں کو ہے جو خود سے کنورٹ ہوئے ہیں, جو خاندانی مسلمان ہیں, جن کو اسلام ایسے ہی مل گیا. ان کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے, ان کو کوئی پریشانی کوئی مصیبت کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. ان کا جو دکھ ہے وہ انہی لوگوں کو زیادہ ہے جو خود سے کنورٹ ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح ہونے لگا تو آنے والے جو لوگ ہیں جو اسلام کی طرف کنورٹ ہونا بھی چاہتے ہیں ان لوگوں کو بہت بڑی دقت اس طرح آنے والی ہے, بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے, خود ان کو پریشانی آنے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی جہاں تک ہم سے ہو سکے وہ مدد کریں. صرف بولنا کافی نہیں ہے, ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. فی امان اللہ.